الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیم رضوان نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا: جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو. اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خواہ کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لیجیے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کیجیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے والے کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، جو اس سے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو واقعی یہ بات بہت ظاہر ہوتی ہے کہ ناراضیاں بڑھنے کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا کسی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو چھوٹے باپ کے بن جائیں، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معافی تلافی کر لیں۔ اگر رشتہ داروں میں کہیں ناچاکیاں ہیں، گھر والوں کو راضی کیجئے، ماں کو راضی کیجئے، باپ کو راضی کیجئے، بھائیوں کو راضی کیجئے، بہنوں کو راضی کیجئے، رشتہ داروں کو راضی کیجئے کہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں، تعلق قائم کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جو طلبگار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ روزانہ بادل آتے ہیں، یہ برس کیوں نہیں رہے؟ کہیں ہماری کوئی ایسی بدعمالیاں تو نہیں ہے جس سے کہ رحمتوں کا یہ پانی برس نہیں رہا؟ آج ہم پریشان حال ہیں کہ جناب پہلے ایسی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، اب ایسی بیماریاں پھیل گئی ہیں۔ پہلے گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارے کھاتے تھے، آج سب کے سب کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بے برکتیاں کیوں ہیں؟ یہ ناچاکیاں کیوں ہیں؟ یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بڑوں کا ادب نہیں ہے تو چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قسم کی نحوستیں ہم نے اپنے وجود میں پال رکھی ہوں، ہمارے گھر میں پلی ہوئی ہوں، ہمارے خاندان میں پلی ہوئی ہوں، اور اس کی نحوست کے سبب ظاہر رحمتوں و برکتوں کا نزول نہ ہو رہا ہو؟ تو آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان سے صلح کریں گے، اور معاف کرنے کا ذہن تو امیر علیہ سنت سبحان اللہ ولی کامل نے کیسا مدنی انداز سوچ دے دی اپنی، کہ آپ نے تو جیتے جی ہی جتنے حقوق اب تک کسی نے طلب کیے یا جب تک کرے گا، امیر اہل سنت اپنے تمام حقوق ان تمام کو پیشگی معاف کر چکے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے معاذ اللہ اگر شہید بھی کر دے اور میرا قاتل ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی منصب عطا کیا، تو میں اپنے قاتل کو لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیسی اعلیٰ سوچ، معافی تلافی کا کیسا مدنی انداز ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں مرشد کے اس انداز کو اپنانا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس تحریک کو اگر تھام لیں اور اس تحریک کو عملی جامہ پہنائیں اور عملی طور پر اس تحریک کا حصہ بنیں، جن جن سے آپ کا تعلق ہے، جن جن کو آپ سمجھا سکتے ہیں، جن جن تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، کوشش کریں آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، محبتیں بڑھ جائیں۔ اور دعوت اسلامی یہ محبتیں بڑھاتی ہے، نفرتیں مٹاتی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو لبیک کہتے ہوئے قبول کر لیجئے اور مسلمانوں میں آپس میں محبتیں قائم کر لیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیے جب یہ محبتیں قائم ہو جائیں گی تو اللہ کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر مدنی تحریک ہے۔ اس کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے کم و بیش 150 ممالک میں دعوت اسلامی اپنا سنتوں بھرا پیغام پہنچا چکی، 44 سے زیادہ شعبے ہیں اس کے لیے کثیر مدنی عطیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بھی ہمت کیجیے اور اپنی اس پیاری چہیتی لاڈلی اکلوتی تحریک کے لیے خوب مدنی عطیات جمع کیجیے۔ جن جن سے آپ کا تعلق ہے ان کو پیغام دیجیے، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات دعوت اسلامی کو پیش کیجیے تاکہ خوب سنتوں کی خدمت ہو۔ اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو دن 25ویں اور آج 26ویں ترقیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ